5ویں قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں ایس ایچ او میر حسن جائے وقوع پر ڈاکٹر سے جلدی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ منگوانے کا کہتا ہے۔ وہاں اورنگزیب آتا ہے۔ ایس ایچ او میر حسن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اورنگزیب اس کو ایک تھپڑ لگاتا ہے۔ اورنگزیب کو سپاہی بتاتے ہیں کہ راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا تھا جس میں سب مارے گئے ہیں۔ اورنگزیب نوروز کو نایاب اور فرحاد کی موت کی خبر سناتا ہے، اس سے نوروز کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اگلے سین میں نایاب کی لاش گھر لائی جاتی ہے۔ نایاب کی دادی، بیوی، ماں اور شاہ میر سبھی صدمے میں ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں نواب کی بیوی نمرا کو نایاب اور فرحاد کے قتل کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے اپنی شادی پر رونے کی بجائے اپنی بھائی کی موت کا غم مناؤ۔ پھر فرحاد کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے انا اپنے باپ سے کہتی ہے آپ کا آخری بیٹا بھی دنیا پور کے لیے مر گیا، اب کے لیے تو یہ معمول کی بات ہے۔ انا کہتی ہے میں بیٹی ہوں ورنہ میرا بھی یہی حال ہوتا۔ آپ چاہتے تو فرحاد کو بچا سکتے تھے، نایاب کو اس کے والدین کے ساتھ جانے دیتے۔ انا کہتی ہے اب درندے سے بھی بدتر ہیں، آپ کو اپنی مکاریوں سے فرصت نہیں ملتی۔ نواب کہتا ہے کوئی بھی باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہیں دیکھنا چاہتا، میں ایک ایک آدم کو چن کر ماروں گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ایس ایچ او میر حسن اپنے ایک بڑے افسر سے ملاقات کے دوران کہتا ہے کہ دنیا پور کے حالات میری سوچ سے زیادہ خراب ہیں، پولیس کی کوئی مانتا نہیں، ہر طرف ڈاکو راج ہے، لوگوں کو کیڑے مکڑوں کی طرح مارا جاتا ہے۔ وہاں اس کا بڑا افسر اس کو بتاتا ہے ادموہے کا تختہ ہم نے پلٹا ہے، کیونکہ ادموہے کی نسبت نوابوں سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہے۔ افسر کہتا ہے کہ ہم نے نایاب پر فائرنگ کرائی تھی تاکہ وہ نوابوں پر جوابی کارروائی کرے، کیونکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پاتے اور ہم اپنے کتنے جوان شہید کرواتے، مگر ہم نے جیسا سوچا تھا اس کا نتیجہ ویسے نہیں آیا۔ افسر میر حسن سے کہتا ہے اس وقت تم بہترین پوزیشن میں ہو، نایاب اور فرحاد دونوں مارے جا چکے ہیں اور شاہ میر کا دنیا پور پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ افسر کہتا ہے کہ تمہاری مدد کے لیے آج شام تک میں اور فورس بھیج دوں گا، مجھے صبح تک نوروز آدم کی گرفتاری چاہیے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملازم انا کے پاس فرحاد کا کچھ سامان لے کر آتا ہے۔ انا فرحاد کا خط پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو میں یقیناً مر چکا ہوں، یہ چھوٹا سا خط میں نے اس لیے لکھ رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ میرے مرنے کے بعد میں تمہارے لیے کیا چاہتا تھا۔ انا بیٹا، تمہیں باہر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود دشمنوں سے بھی خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ نواب صاحب کی سوچ اور ان کی بیویاں ہیں، ہم اس گھر کے اور اس شہر کے اصلی وارث ہیں، دنیا پور کو اب تمہاری ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو دنیا پور چھوڑ کے جا سکتی ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں خود کو دنیا پور پر حکومت کرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا افسر نواب دل آویز سے اس کے بیٹے کی تذیت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے اب دنیا پور کا کنٹرول آپ کے پاس آ چکا ہے، اپنے آدمیوں سے تعاون کرنے کا کہہ دیجیے، ہم نوروز آدم کو آج رات گرفتار کرنے کے لیے اپنی ٹیم بھیج دی ہے۔ پھر نواب اپنی بیوی سے نمرا کو نوابوں کے گھر میں رہن سہن کے طور طریقے سکھانے کا کہتا ہے، تبھی وہاں نواب کا ایک خاص ملازم ضمیر آ کر نواب کو بتاتا ہے کہ بیوپاری اس سے ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نواب بیوپاریوں سے کہتا ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑا نقصان کرنا اچھے بیوپاری کا کام نہیں ہے۔ بیوپاری نواب سے معافی مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ باہر حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب خود توجہ کریں، اب کے آدمی آپ کو صحیح معلومات فراہم نہیں کرتے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوروز بختاور سے کہتا ہے جتنا پیار تم بچوں سے کرتی ہو میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں۔ بختاور کہتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا تو آپ ان کو یوں استعمال نہ کرتے۔ نوروز کہتا ہے کہ نمرا نے جو کیا اس کو میں کیسے معاف کر سکتا تھا۔ بختاور کہتی ہے اب بھی تو فرقان کی طرح نوابوں کے نوکر ہی تھے، ساری زندگی آپ کو نوابوں سے اختلاف رہا مگر اب آپ بھی ان کی طرح ہو گئے ہیں، یہ دنیا پور نہیں بلکہ ایک پھانسی گھاٹ ہے اور آپ اس کے جلاد ہیں، اس پھانسی گھاٹ پر اپنے بچوں کو خود لٹکایا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کی بیٹی شامیر سے کہتی ہے دنیا پور بچانے کے لیے صاحب کا ساتھ دو۔ شامیر کہتا ہے مجھے دنیا پور کے لیے مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہاں دادی آتی ہے اور شامیر سے کہتی ہے کہ اگر نایاب زندہ ہوتا تو اب تک نواب مر چکا ہوتا۔ شامیر کہتا ہے یہ سب اب ختم ہونا چاہیے اور کتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ دادی کہتی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں نوروز سے کہہ کر یہ دشمنی ختم کروا دیتی ہوں، مگر ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اگر نواب یہ دشمنی نہ ختم کرنا چاہیں۔ نواب اپنے بیٹے فرحاد کا بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے، وہ انتہائی گھٹیا شخص ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے اس کے آدمی اس گھر کی عورتوں اور مردوں کو گھسیٹ کر باہر نکال کر لے جائیں گے۔ دادی کہتی ہے کہ سوچ لو بیٹا، باپ کا ساتھ دو گے، چپ رہ کر نواب کا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فورس پہنچ چکی ہوتی ہے اور ایس ایچ او میر حسن نوروز آدم کو گرفتار کرنے کے لیے جانے لگتا ہے۔ اقبال سپاہی پوچھتا ہے کہ اتنی فورس کیوں آئی ہے؟ ایس ایچ او سے بتاتا ہے کہ ہم تمہارے پرانے مالک نوروز آدم کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ اقبال سپاہی اسے کہتا ہے ایس ایچ او صاحب اب بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، نوروز ابھی زخمی شیر کی طرح ہے، وہ پلٹ کر وار کرے گا۔ ایس ایچ او میر حسن کہتا ہے کہ میں نے ایسے کئی شیروں کو کتا بنتے دیکھا ہے،
اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اورنگزیب اپنی بیٹی سے کہتا ہے حالات کسی کے قابو میں نہیں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے اب تو یہی چاہتے تھے کہ نایاب راستے سے ہٹ جائے۔ اورنگزیب کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے مگر صاحب سے اختلافات اپنی جگہ، میں نواب دل آویز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹی کہتی ہے اگر نایاب کو نواب دل اس نے مروایا ہوتا تو وہ ساتھ میں اپنے بیٹے کو کیوں مرواتا؟ اورنگزیب بھی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور کا کام ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہیں یہ سب شمشیر نے تو نہیں کیا؟ اورنگزیب کہتا ہے کہ شمشیر کے ساتھ کوئی اور ضرور ہے، وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیٹی کہتی ہے کہ اب شامیر کو سمجھائیے نہ کہ وہ آپ کی مدد کرے، اور اگر شامیر نے صاحب کی جگہ لے لی تو سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہی ہوگا۔ اورنگزیب کہتا ہے میں بات کروں گا شامیر سے، مگر یاد رکھنا میں اپنے اوپر ایک اور صاحب مسلط نہیں کروں گا اس بار۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اب تھک چکا ہوں کہ میرے سبھی فیصلے غلط ثابت ہو رہے ہیں، میرا بیٹا چلا گیا، میرے لوگ مجھے چھوڑ گئے، میری ساری طاقت ختم ہو گئی۔ وہ کہتی ہے یہ وقت گزر جائے گا، تم میرے بیٹے ہو، اور نواب تم سے اسی لیے ڈرتا ہے کہ میرے بیٹے سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد کہیں سے بھی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، میری دعا ہے سب کچھ پھر سے تمہارا ہوگا۔ وہاں بختاور اکر نوروز کی ماں سے ناراض ہو کر کہتی ہے کہ اور کتنے بچے مریں گے، اب پتھر دل ہیں، اب کے ماتھے پر تو بل تک نہیں آتا، آپ کو کیا تکلیف ہوگی، بیٹا تو میرا گیا ہے، بیٹی میری قربان کی گئی ہے، اب ماں نہیں ہیں، اب ڈائن ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس نوروز آدم کی حویلی تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اورنگزیب کو اس بات کی خبر ملتی ہے۔